لمن رآنی و آمن بی، جو مجھ پر ایمان لایا مجھے دیکھ کر، میں اس کو خوشخبری دیتا ہوں جنت کی کہ وہ جنتی آدمی ہے، اور یہی خوشخبری میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا طوبی 7 مرات، میں اس بندے کو 7 مرتبہ خوشخبری دیتا ہوں جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ مجھ پر ایمان لایا ہے۔ میرا دیدار اس کو نہیں حاصل ہوا، میری زیارت اس کو نہیں نصیب ہوئی، بن دیکھے بغیر دیکھے، مجھے دیکھا نہیں ہے، دیکھے بغیر وہ مجھ پر ایمان لایا، تو آپ نے فرمایا میں اس کو 7 مرتبہ جنت کی بشارت دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے، جب آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا جو آپ کو اللہ نے حسن و جمال عطا کیا تھا، جو آپ کے جسم مبارک کی بناوٹ اللہ نے رکھی تھی، وہ سنتے ہیں تو ان کی محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو آج کے خطبے میں بس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ کسی نے کیا خوب بات کی تھی، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے جو حسن و جمال عطا کیا، جو آپ کو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی، جو اللہ نے آپ کو بناوٹ عطا فرمائی، اور پھر حسن و جمال اور بناوٹ میں، خلق میں اور خلق میں اللہ نے جو آپ کو کمال عطا کیا، اس کمال کو بیان کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت اپنا چہرہ جو ہے نا دیوار کی طرف کر لیتے ہیں، تو بیٹے نے کہا آپ بات کریں، آخری وقت ہے، دیوار کی طرف آپ نے چہرہ کر لیا۔ تو پھر حضرت عمر بن عاص اپنی حالت بیان کرتے ہیں کہ میری 3 حالتیں ہیں، ان میں سے ایک حالت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے مجھے سب سے زیادہ اگر بغض اور عداوت تھی تو محمد کریم کے ساتھ تھی، اور معاذ اللہ سب سے زیادہ اگر کوئی برا لگتا تھا تو وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ اکبر سب سے زیادہ اگر میرے نزدیک کوئی محبوب تھے تو وہ محمد مصطفیٰ تھے۔ اور کہتے ہیں مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی ذرا بناوٹ تو بیان کر، آپ کے چہرہ مبارک کا حسن و جمال تو بیان کر، آپ کے چہرہ مبارک کی خوبصورتی تو بیان کر، تو کہتے ہیں میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب میں دیکھتا تو میری آنکھیں دیکھتی ہی رہ جاتی، کبھی میری آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے جو ہے نا وہ اللہ اکبر بھری نہیں تھی، میں بس دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ تو اس لیے آپ کا حسن و جمال بیان کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ ہے، خالق ہے، اس نے ساری مخلوق کو بنایا، ساری مخلوق اس نے پیدا کی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، اور پھر یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ندیاں، یہ نالے، اور یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، اللہ اکبر، یہ پھول، یہ باغات، یہ سب اللہ کی کاریگری ہے اور کمال کاریگری ہے۔ ایسی کاریگری اللہ نے کسی کو عطا، اللہ اکبر، اللہ جیسی کاریگری کسی کی نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے حسن و جمال انسان کو عطا کیا ہے نا وہ کسی کو نہیں دیا۔ قرآن میں اللہ نے قسمیں اٹھا کے اس کا ذکر کیا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
لوگوں مجھے قسم ہے تین کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے طور سینا کی، اور مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ یہ قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس اللہ نے سب سے زیادہ عمدہ بناوٹ عطا کی ہے تو انسان کو عطا فرمائی ہے۔ سب سے عمدہ، سب سے خوبصورت اگر اللہ نے بنایا ہے تو انسان کو، اور پھر انسانوں میں سے بھی اللہ نے جو حسن و جمال نبیوں کو دیا وہ اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ ایک نبی کے حسن کا اللہ نے ذکر کیا نا قرآن پاک میں، عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر۔ جب یہ معاملہ بنا عام لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، پورے شہر کے اندر یہ خبر جو ہے نا وہ عام ہو گئی کہ دیکھو ایک غلام کے اوپر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی ہے۔ تو اس عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے سب کو بلا لیا، سب عورتوں کو بلایا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا سورۃ یوسف کے اندر، ساری خواتین جو بڑی بڑی تھی یعنی وزیروں مشیروں کی بیویوں کو بلایا، ایک دعوت پر مدعو کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا یوسف جب میں تجھے حکم دوں میرا حکم تو نے ماننا ہے اور اس دعوت کے اندر تو نے شریک ہونا ہے۔ ادھر ساری عورتیں بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی گئی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، اللہ فرماتے اس نے ان کو بلا لیا اور ان کے لیے گول تکیے لگا دیے گئے، مجلس سج گئی، محفل سج گئی، اور ان کے سامنے قسمہ قسم کے فروٹ رکھ دیے گئے، ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی گئی۔ جب ہاتھوں میں چھریاں پکڑائی تو یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بلا لیا۔ جب حضرت یوسف آئے تو اللہ فرماتے ہیں فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اللہ فرماتے ہیں فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ قطعن ایدیہن، تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا، اور یوسف کو دیکھ کے دیکھتی ہی رہ گئی اور کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز عزت والا فرشتہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہے حسن یوسف۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، اللہ اکبر۔ لیکن جو اللہ نے کمال حسن عطا کیا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو ہزاروں یوسف آ جائیں، لاکھوں یوسف آ جائیں، اللہ اکبر، جتنے بھی نبی سب جمع ہو جائیں، جو اللہ نے حسن میں کمال عطا کیا محمد مصطفیٰ کو، اللہ نے وہ کسی کو نہیں عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن سلام کون ہے؟ سرتاج العلماء ہے یہودیوں کے، بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے، مدینہ کے اندر رہنے والے ہیں۔ مدینہ میں یہ عام بات پھیل گئی کہ لوگوں وہ آخری نبی اب مدینہ کی طرف آنے والا ہے، یعنی ہجرت کا حکم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کی آمد ہے مدینہ کے اندر، جو لوگ مسلمان ہیں وہ انتظار میں ہیں، منتظر ہیں کہ کب محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ایک دن پھر ایسا آ گیا کہ لوگ، میں نے ان کو دیکھا کہ لوگ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، مدینہ سے باہر بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، اور ساتھ کہتے کیا ہیں، اونچی اونچی آواز لگا رہے ہیں قادم النبی قادم رسول اللہ قادم رسول اللہ، لوگوں رسول اللہ تشریف لے آئے، لوگوں محمد مصطفیٰ آ گئے، رسول اللہ
अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए तो कहते हैं जब लोग भागे भागे जा रहे थे तो मैंने भी कहा चलो चल के देखता हूँ वो आखिरी नबी कैसा है, वो जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका हुस्न जमाल कैसा है। कहते मैं भी लोगों के साथ चल निकला और जब पहली नजर पड़ी मेरी मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहली नजर देख के ही हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं अरफ़्तु अन्ना वजहहू लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, मेरी पहली नजर पड़ी मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरे पर, आपका चेहरा देख के ही मैं पहचान गया कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। ये हुस्न जमाल मोहम्मद मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर सहाबाए किराम अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक, आपका हुलिया मुबारक अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं। एक सहाबी कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम